اردو کہانی میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سناتے ہیں قیام پاکستان کا ایک واقعہ۔ ہمارے بزرگوں نے یہ ملک بہت قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے۔ آج کی کہانی کا نام ہے لال پوٹلی۔ لاہور کے ایک پرانے محلے میں دو پڑوسی ایک دوسرے کے اچھے برے وقت کے ساتھی بہت پیار سے رہتے تھے۔ دونوں گھروں کے درمیان ایک دیوار تھی۔ دیوار کے ایک طرف ملک فہد، ان کی بیوی روبی اپنی بچیوں کے ساتھ، اور دیوار کی دوسری طرف بسنت سنگھ اپنی بیوی اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ روبی روز ہی دیوار پر سیڑھی لگا کر گھنٹوں ریتا سے باتیں کرتی تھی۔ دونوں گھروں کی لڑکیاں بھی آپس میں گہری دوست تھیں۔ گڑیا کی شادی ہو یا کھیل کود، ہر معاملے میں سب ساتھ ساتھ رہتی۔ اتفاق سے ملک فہد اور بسنت سنگھ ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے، لیکن بسنت سنگھ کے حالات کچھ اچھے تھے۔ زمینداری کا پیسہ بھی آتا تھا اور بیٹی بھی ایک ہی تھی۔ ادھر ملک فہد کے ہاں 4 بیٹیاں اور صرف ایک دفتر کی کلرک کی جاب۔ ملک فہد چاروں لڑکیوں کو اسکول بھیجتے تھے، لیکن بسنت سنگھ نے ریتا کو میٹرک کے بعد اسکول سے اٹھا لیا تھا۔ اس کی شادی طے ہو گئی تھی، ماں باپ اس کی شادی کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ زمانہ پورے ہندوستان کی تقسیم کا تھا۔ ہندو اور سکھ پاکستانی علاقے چھوڑ کر ہندوستان جا رہے تھے اور مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ بسنت سنگھ کو راتوں رات بھاگنا پڑا۔ وہ لوگ اتنی خاموشی سے گئے کہ دیوار کے ساتھ سوئے ہوئے پڑوسیوں کو بھی پتہ نہ چلا۔ روبی صبح اٹھی تو ان کے آنگن میں ایک لال کل رنگ کے کپڑے کی پوٹلی پڑی ہوئی تھی۔ روبی نیند میں تھی، بے خیالی میں اٹھا لی۔ پوٹلی بھاری لگی اور نہ جانے کیوں کھول کر دیکھنے لگی۔ ارے، اس کے اندر تو خالص سونے کے بہت سے زیورات تھے۔ روبی کی تو نیند اڑ گئی۔ روبی نے گھبرا کر ملک فہد کو آواز دی۔ وہ دونوں فوراً پہچان گئے کہ یہ زیورات تو بسنت سنگھ کی بیٹی ریتا کے ہیں۔ یہ سب تو وہ ریتا کی شادی کے لیے نہ جانے کب سے جمع کر رہے تھے۔ دیوار چڑھ کر دیکھا، پڑوسیوں کا گھر تو خالی پڑا ہے، دروازے کھلے ہیں۔ اب ان کی سمجھ میں آیا کہ راتوں رات بھاگتے وقت بسنت سنگھ نے زیورات گھر پہ چھوڑنے سے بہتر جانا ہوگا کہ دوستوں کے ہی کام آ جائیں گے۔ اور یہ سچ تھا کہ روبی کی 2 لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ ملک فہد نے موقع لگتے ہی زیورات بینک میں رکھوا دیے۔ کئی سال گزر گئے۔ ملک فہد کی بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ دوسری لڑکی کی شادی طے تھی کہ ان کو کسی کام سے ہندوستان جانا پڑا۔ ہندوستان سے واپسی آتے وقت اٹاری کے سرحدی قبضے پر ہندوستان کے کسٹم کے ایک آفیسر سے جب ان کی نظریں 2-4 ہوئیں تو وہ چونک گئے۔ یہ بسنت سنگھ تھے۔ دونوں گلے مل کر بہت خوش ہوئے۔ بہت دیر تک پرانی دوستی، پرانے پڑوس اور بچوں کی باتیں کرتے رہے، لیکن بسنت نے ایک بار بھی اپنے زیورات کے بارے میں نہیں پوچھا۔ ملک فہد جیسے ہی زیورات کی بات کرتے، بسنت سنگھ بات بدل دیتے۔ آخر کار ملک فہد نے اپنی بات کہہ ڈالی۔ بسنت سنگھ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ملک فہد نے ان کے زیورات کی کیل احتیاط سے رکھی تھی۔ وہ ہر وقت خدا سے دعا کرتے تھے کہ زیورات کا مالک اور میرے دوست بسنت سنگھ کا پتہ چل جائے۔ اب ملک فہد نے سوچا کہ کوئی ترکیب نکالی جائے کہ یہ بوجھ میرے اوپر سے جلد اتر جائے۔ ملک فہد کے بہت مرتبہ کہنے پر بسنت سنگھ نے اپنے افسر سے اجازت مانگی کہ وہ دونوں ملکوں کی درمیانی سرحد پر اپنے دوست ملک فہد سے مل سکیں۔ اجازت تو مل گئی، لیکن بہت مشکل سے۔ ملک فہد گھر آئے، روبی کو بسنت سنگھ سے ملنے کی داستان سنائی۔ روبی نے بھی سکون کی سانس لی، جیسے ان کے اوپر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو، اور سہیلی سے ملنے کی خوشی الگ۔ ایک دن ملک فہد کا سارا خاندان واگا سرحد پر زیورات کی پوٹلی لے کر پہنچا۔ یہ زیورات کی پوٹلی پہلے دن کے بعد کبھی دوبارہ کھولی ہی نہیں گئی تھی۔ آج بھی سب زیور اسی لال کپڑے میں بندھے مالکوں کا انتظار کر رہے تھے۔ بسنت سنگھ اپنی بیوی، بیٹی، داماد اور ان کے 2 بچوں کو لے کر سرحد پر آئے۔ سب عورتیں گلے مل کر خوش ہوئیں۔ ریتا نے پوٹلی کھول کر بھی نہیں دیکھی۔ وہ تو اپنی سہیلی روبی اور اس کے بچوں کو دیکھ کر ہی خوش تھی۔
घंटों दोनों खानदान बातें करते रहे, वक्त का पता ही नहीं चला। पता चलता भी कैसे, बहुत दिनों में बहुत सारी बातें जो जमा हो गई थीं। देखा बच्चों, अच्छे मुसलमान कभी भी अमानत में खयानत नहीं करते, उसके लिए वो हर कुर्बानी देते हैं। बच्चों, ये सच्ची कहानी मिसेस तलत आरिफ ने सुनाई थी। तलत आरिफ के वालिद कस्टम में थे और वागा कस्टम पर उनका तबादला होता रहता था, और वागा बहुत करीब करीब हैं।